اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی محاسب نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاہد چودھری۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایسے مہمان موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ میری مراد سہیل شیر خان، جو حاجی منصف خان شہید کے بھتیجے اور آتف منصف کے چچا صاحب بھائی ہیں، وہ PK44 سے ایبٹ آباد سے امیدوار ہیں اور آزاد حیثیت سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں محاسب کے دفتر میں، اور آپ اپنی انتخابی مہم کے حوالے سے ہم سے کچھ بات شیئر کریں گے۔ آپ کے جو ویل وشر ہیں ان کے حوالے سے، جو آپ کے ذہن میں آپ کا منشور ہے اس حوالے سے آپ کچھ بات کریں گے۔ بھائی جان، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یہاں مدعو کیا اور ہم یہاں پہ آئے ہیں، آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا ہے۔ انتخابی مہم کے حوالے سے بیسیکلی ہمارا جو خاندان ہے وہ پچھلے 60 سال سے اس ڈسٹرکٹ کی جو ہے خدمت کر رہا ہے، اپنے علاقے کی خدمت کر رہا ہے۔ ہمارے دادا کے ٹائم سے ہم لوگوں کا یہ سیاسی اور سماجی جو سلسلہ ہے جاری ہے، تو اس لیے جب بھی ہم لوگ خدمت کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں لوگ جو ہے کہ راستہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے جو رائے ہیں ان کو وسیع کر دیتے ہیں کہ ہم لوگ ہر جگہ پہنچ سکیں۔ اور یعنی کہ بزرگ ہیں ہمارے علاقے میں کافی سارے لوگ، جو ظاہری بات ہے بزرگ لوگ جو ہے کہ علاقے کا گھر کا سرمایہ ہوتے ہیں، تو اللہ پاک جو ہے کہ ہمارے بزرگوں کے درجات بلند کرے۔ ان کے کافی دوست ہیں جو حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوور تناول کے حلقے میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اویلیہ کے حلقے میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب ہم جیسا جوان نکل کے آتا ہے تو ان کو پتہ ہے کہ کون سے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، عوامی خاندان ہے ہمارا، تو ایک تاریخ ہے کہ ہم لوگوں نے خدمت کی ہے علاقے کی، تو اس لیے ہمیں جو ہے کہ ہر جگہ سے، ہر پلیٹ فارم پہ ہمارے بزرگ گائیڈ بھی کرتے ہیں ہمیں جو چیزیں جس طرح سے کرنی چاہیے، یعنی ہماری کافی ہیلپ کرتے ہیں وہ انتخابی مہم کے حوالے سے بھی، اور رہنمائی بھی کرتے ہیں ہماری۔ سہیل صاحب، آپ بالکل بہت اچھے طریقے سے جس طرح جا رہے ہیں، آپ کو میں ایبٹ آباد کے حوالے سے اگر کہوں تو شہیدوں کے خاندان سے آپ کا تعلق ہے۔ بے شک۔ اور آپ کا جو مقابلہ ہے اس وقت سردار اورنگزیب للوٹھا، جو مسلسل 3 دفعہ MPA رہ چکا ہے، گو کہ جب بندہ مسلسل جیتتا رہتا ہے تو اس کے لیے بہت ساری مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن کچھ اس کی بہت ساری شناسائی بھی ہوتی ہے۔ آپ کے لیے جو شیروان کا علاقہ میں سمجھتا ہوں ذرا نیا ہے، حویلیاں تو آپ کا وہ پرانا حلقہ ہے، آتف منصف بھی تحصیل چیئرمین بنے، بعد میں آپ کے بھائی بھی ابھی ہیں، لیکن شیروان کے حوالے سے آپ کیا بات کریں گے؟ شیروان کے جو بیسیکلی لوور تناول کے لوگ ہیں، بہت ہی غیرتی لوگ ہیں اور غیور عوام ہیں لوور تناول کی بھی۔ ان کے پاس میں گیا ہوں تو میں آپ سے اسی لیے ذکر کر رہا تھا کہ لوور تناول کی جو بزرگ ہیں، وہ ایسے بزرگ بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ جب میرے دادا ڈسٹرکٹ ہزارہ کے چیئرمین بنے تھے، انہوں نے ان کو ووٹ پول کی تھی، اور لوور تناول کی جو برادری ہے، جب یہ ایبٹ آباد، اویلیاں اور ہری پور، یہ جب پرانا سسٹم تھا، جب اس میں ہزارے کا ایک چیئرمین ہوتا تھا، اس وقت یہ سب ایک ہی حلقے تھے۔ تو یہاں کے جو بزرگ ہیں وہ الحمدللہ ہمیں اپنے دادے کی وجہ سے ہمارے خاندان کو، ہمارے خون کو پہچانتے ہیں، اس لیے ہمیں بہت اچھے الفاظ میں ویلکم بھی کر رہے ہیں، ہماری رہنمائی بھی کر رہے ہیں۔ سہیل صاحب، آپ زیادہ تر آپ ہے تو آزاد امیدوار، لیکن آپ کا جھکاؤ جو ہے زیادہ PTI کی طرف ہے، جو ہم نے دیکھا ہے، اور PTI نے اپنا بھی ایک امیدوار نامزد کیا جو کہ وہ بھی آزاد ہے، لیکن وہ حمایت یافتہ ہے PTI کا امیدوار، تو آپ کے ووٹ تقسیم نہیں ہو رہے اس حوالے سے؟ بیسیکلی دیکھیں، ہم لوگوں نے 2022 میں پہلا الیکشن لڑا، اس وقت بھی ہمیں پاکستان تحریک انصاف نے، ہم نے ٹکٹ ریکویسٹ کی، انہوں نے نہیں کیا، تو ہم نے PTI سے جیتا۔ پھر ہم نے جب الیکشن جیتا تو پھر ہم 32,000 ووٹ لیے، ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو سیٹ گفٹ کی۔ اس کے بعد دوبارہ جب ہمارا الیکشن ہوا، پھر بھی یہی کہانی دہرائی گئی۔ الحمدللہ پھر ہم جیتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے الیکشن جیتے ہیں۔ ابھی دوبارہ ہم لوگ جو ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں گئے، ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے پھر دوبارہ ٹکٹ اپلائی کیا صوبائی کا۔ ابھی انہوں نے اس بندے کو ٹکٹ دے دی ہے جو ہم سے بھی ریسنٹلی جو ہے کہ ویلیاں تحصیل کا الیکشن آ رہا ہے۔ تو یہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کے طرف جھکاؤ نہیں ہے، ہمارا بیسیکلی تعلق ہی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اور ہم پاکستان تحریک انصاف کا باغی گروپ ہیں جن کو نظر انداز کیا گیا ہے، اور عمران خان تو جیل میں، باقی جو علاقے کے جو نمائندے ہیں یہاں پہ جو نمائندگی کر رہے ہیں، جنہیں عمران خان نے اختیار دیا ہے، آپ مجھ سے نہیں، آپ بلکہ کسی بھی یوتھ سے پوچھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹوں کی جو ہے کہ تقسیم کیسی ہوئی ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ مطمئن نہیں ہیں لوگ۔ ہزارے میں نہیں، پورے پاکستان میں، لیکن ہم ہزارے کی بات کریں گے، پورے ہزارے میں بہت ساری ایسی ٹکٹیں ہیں، خاص کر آپ کا حلقہ ہے اور 2-3 حلقے ہیں ایبٹ آباد کے بھی ہیں، جس میں ٹکٹیں جو ہیں ٹھیک نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے تحریک انصاف کو کافی دھچکا بھی ہوگا، اور آپ
مسلسل جو 3 دفعہ تو ہو چکے ہیں آپ کے ساتھ تحریک انصاف، میں سمجھتا ہوں ہاتھ کر رہی ہے، تو آپ پھر بھی جو سیٹ ہے ون کر کے تحریک انصاف کی جولی میں ڈالیں گے یا کسی اور طرف بھی آپ؟ میرے ساتھ بیسیکلی جو میڈیا ٹیم ہے اور میرے ساتھ جتنے بھی یوتھ ہے اور جتنے بھی لڑکے ہیں، بیسیکلی ہم سب لوگ پاکستان تحریک انصاف کا ایسا ہے، اور میں بھی جو فائٹ کر رہا بھی ہوں اور اسی وجہ سے کر رہا ہوں کہ الحمدللہ جو ہمارے ساتھ جتنی بھی یوتھ ہے ساری پاکستان تحریک انصاف کی ہے. میرے پاس میڈیا ٹیم پاکستان تحریک انصاف کی ہے، گراؤنڈ پہ میرے پاس سارے ورکرز پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، کیونکہ جب ہم لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی تھی اس کے بعد ہم نے گروپ بنایا تھا پاکستان تحریک انصاف کا اولیاء میں. اولیاء بیسیکلی پاکستان مسلم لیگ نون کا گڑھ تھا، تو جب ہم نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی تو ولیہ ہمارے پاس تھا، تو ہم نے ولیہ میں ورک کیا. عاطف خان نے ورک کیا وہاں پہ عاطف خان نے جو ٹیمیں بنائی تھی وہ سرمایہ ہمارے لیے چھوڑ کے گیا ہمارا بھائی. اس سرمایہ کی بدولت ہمیں جب پاکستان تحریک انصاف سے ٹکٹ نہیں بھی ملتا تو ہم لوگ آزاد کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو ہمارے لیے بھائی سرمایہ چھوڑ کے گیا ہے وہ بھائی ہمارے ایسے ہیں کہ وہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، سارے عمران خان کے جیلے ہیں ہمارے سمیت، تو ہمارے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں، تو ہمیں ٹکٹ کی ضرورت نہیں پڑتی. اور ہمارا الیکشن جیت کے پاکستان تحریک انصاف کو ٹکٹ سیٹ گفٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے سے فائدہ عمران خان کی پارٹی کو پہنچے، کیونکہ ہم لوگ سارے عمران خان کے لور ہیں. باقی صاحب ایسا ہے کہ جس طرح آپ نے بڑے جذبے کے ساتھ کہا کہ میں تحریک انصاف میں چاہوں گا، لیکن جو پاکستان کی ہسٹری ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جماعتوں سے بک جاتے ہیں. آپ کے 8 فروری کے بعد بہت سارے ایسے پی ٹی آئی کے لوگ ہوں گے جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ الیکشن لڑ رہے ہیں. ہم فورسی کر رہے ہیں کہ وہ جو دباؤ ہے ابھی بھی اس سے پکڑ دھکڑ برداشت نہیں کر رہے، اس کے بعد ہی پریشر ہوگا، مختلف ریاستی اداروں کا پریشر ہوگا، وہ سسٹین نہیں کر پائیں گے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جیسا مروت صاحب یا عمران خان صاحب کی طرف سے بھی قرآن پاک میں حلف بھی لینے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے آزاد امیدواروں کو؟ جو باقی آزاد امیدوار ہیں ان کے بارے میں تو میں اس طرح سے کہوں گا کہ ہمارا خاندان جو ہے بستی شرخان گروپ وہ واحد ایسا خاندان ہے اور ہزارے کے اندر جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے ابھی تک کچھ نہیں لیا. حالانکہ ہم نے الیکشن جیت کے پاکستان تحریک انصاف کو سیٹ گفٹ کی ہے، اور آزاد جیت کے لوگ الیکشن جیتنے کے لیے پارٹیوں کے ٹکٹ لیتے ہیں، ان کا سہارا لے کے الیکشن جیتتے ہیں، اس کے بعد وہ بک جاتے ہیں. ہم نے الحمدللہ جب بھی الیکشن جیتا ہے اور ہم نے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیا ہے. ابھی بھی ہم لوگ علانیہ طور پہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ الیکشن جیت کے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کریں گے. باقی جتنے بھی آزاد امیدوار ہیں جو عمران خان کے ٹکٹ کے ساتھ اپنا نام یوز کر کے عوام سے ووٹ مانگ رہے ہیں، ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہے کہ وہ الیکشن کے بعد وہ کیا کریں گے، کیونکہ ادھر زرداری گروپ پاکستان مسلم لیگ نون یہ سب پیٹیاں کھول کے بیٹھ جائیں گے، کل کو ان سب نے بک جانا ہے. لہٰذا ووٹ ضمیر کا ہے، آپ نے اپنے ضمیر سے پوچھنا ہے کہ ووٹ کا حقدار کون ہے، تو آپ کو اس کا جواب انشاءاللہ مل جائے گا. میں اپنی عوام سے یہ اپیل کروں گا کہ ہمارا انتخابی نشان انار ہے. پہلے الیکشن میں بھی ہمارا انتخابی نشان انار تھا، عاطف خان کے الیکشن میں الحمدللہ ہم لوگ جیتے ہیں. اس کے بعد عزیر خان کے الیکشن میں بھی ہمارا انتخابی نشان انار تھا. ابھی اس دفعہ پھر ہمارا انتخابی نشان انار ہے. تو میں آپ سب سے درخواست کروں گا آپ 8 تاریخ کو انار پہ مور لگائیں اور ہمیں کامیاب کریں، ہمیں اپنی خدمت کرنے کا موقع دیں. بہت بہت شکریہ جی سیل صاحب، آپ نے یہاں پہ آئے اور ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازا. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.